جب وہ ہار اس نوجوان کو ملا، اس تنگ دستی، اس پریشانی کی کیفیت میں، اس نوجوان کو تو لگا کہ زندگی آسان ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ دعا کروں گا، قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ آج سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک، ہر چہرہ پر نور ہو جائے یہ مبارک بات سننے کے بعد۔ اس ویڈیو کو بنانا اس لیے ضروری تھا کہ میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے ریز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان آپ لوگ اپنے مائنڈ میں صرف ایک پوائنٹ رکھ لیں کہ مایوسی کفر ہے۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کر اپنا یہ رمضان مایوسی کفر ہے کو دماغ میں رکھیں اور اپنا پورا رمضان گزاریں اللہ کی عبادت کر کے۔ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کی زندگی میں بے حد آسانیاں ہونے والی ہیں۔ تو جناب یہ واقعہ ہے بیت اللہ کا، سچا واقعہ ہے۔ ایک شخص بیت اللہ گیا، وہاں پر اس نے اپنے سارے فرائض انجام دیے۔ وہ انجام دینے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، اس کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس بندے کا نام تھا ابو بکر بن عبد المالک، اور وہ پریشان حال ایک دن مکے کی ایک گلی میں سے جا رہا تھا۔ رستے میں اسے ایک پوٹلی پڑی ہوئی ملی۔ اس نے وہ پوٹلی اٹھائی اور یہ سوچا کہ گھر کے کسی کونے میں جا کر میں اس پوٹلی کو کھولتا ہوں۔ وہی اس نے کیا، وہ گھر کے کونے میں گیا، اس نے وہ پوٹلی کھولی۔ اس کے اندر ایک موتیوں والا نیکلس، جو کہ اس زمانے میں بہت ہی مہنگا تھا۔ وہ بندہ خوش ہو گیا، کیونکہ ایک بندہ جو مالی پریشانی فیس کر رہا، رزق کی تنگی فیس کر رہا، جیب خالی ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ اسے ایک اتنا مہنگا ہار ملا۔ وہ تھوڑی سی آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے رستے میں ایک شیخ، ایک بزرگ کافی پریشان حال بیٹھے ہوئے، اور پتہ کرنے پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کا ایک ہار گم ہو گیا، اور وہ 500 دینار اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہہ رہے ہیں جو مجھے وہ ہار دے گا یہ 500 دینار میں اسے دے دوں گا۔ اب دیکھیں کیسی سچویشن چینج ہو رہی ہے۔ یہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ خیر یہ بندہ اس بزرگ کی پریشانی نہ دیکھ سکا اور اس بزرگ کے پاس جاتا ہے کہ شیخ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ میرا اس طرح ایک نیکلس، ایک ہار گم ہو گیا، جو بندہ بھی مجھے وہ ہار لا کر دے گا یہ 500 دینار میں اس کو دے دوں گا۔ یہ بندہ کہتا ہے بزرگوا آپ مجھے صرف اس ہار کی 3 نشانیاں بتا دیجئے، میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کس چیز میں تھا وہ ہار آپ کا، اور کس چیز سے بند تھا، وہ باندھا ہوا تھا کس چیز سے اسے، اور اس ہار کی کوئی نشانی بتا دیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہار ہے وہ ایک ریشم کی پوٹلی میں تھا، اور ریشم کے دھاگے سے ہی بندھا ہوا تھا، اور اس ہار کے اندر 3 نگ لگے ہوئے۔ وہ بندہ وہ موتی کا ہار چیک کرتا ہے اور وہ بزرگ کو کہتا ہے یہ آپ کا ہار۔ بزرگ کہتے ہیں یہ آپ کے 500 دینار، مگر یہ بندہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ کو دے دیا۔ وہ شیخ بزرگ اصرار کرتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، تم لو۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں، مجھے ایک چیز ملی، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میرا اجر مجھے اللہ دے گا، اب آپ جائیں۔ یہ بندہ اپنے گھر چلے جاتا ہے، بزرگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ جس کو ہار ملا تھا وہ سمندر میں جاتا ہے، تو ایک کشتی پر ہوتا ہے۔ اس کشتی میں ایک بہت ہی بھیانک سا طوفان آ جاتا ہے، بہت بھیانک سا طوفان جسے ہم سونامی کہتے ہیں، اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ جو بھی چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اس بندے کے ہاتھ میں ایک لکڑی آتی ہے، یہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ خیر وہ سیلاب ٹل جاتا ہے، اور لکڑی کو پکڑنے کے بعد یہ بندہ ایک آئی لینڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ سیلاب تھمتا ہے، کشتی اس بندے کو ایک آئی لینڈ پر چھوڑ دیتی ہے، اور وہ آئی لینڈ جو ہے وہ گنجان آباد تھا، مطلب کہ وہ بالکل بیابان نہیں تھا۔ یہ بندہ جب اندر جاتا ہے اس آئی لینڈ کے، دیکھتا ہے ادھر تو مسجد بھی ہے، ادھر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو سارے مسلمان لوگ ہیں، مسلمان آبادی ہے۔ یہ بندہ مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔
قرآن کی جب تلاوت کرتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی پیاری قرت. تو ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے ابو بکر بن عبد المالی کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ میرے بچے کو قرآن پاک سکھا دیجیے, پڑھا دیجیے, آپ کی آواز, آپ کا تلفظ, آپ کا سب کچھ بہترین ہے. اس طرح کرتے کرتے کچھ وقت گزرتا ہے اور ابو بکر کے پاس بہت سارے بچے آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب وہ بچے پڑھاتے ہیں اور وہاں کی ایک نوبل شخصیت بن جاتے ہیں اس آئی لینڈ کی. اب دیکھیں ان کی جرنی ایک مسافر سے شروع ہوئی ہے اور اس مسجد کے وہ پہلے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے اور پھر اب وہ اس مسجد کی ایک نوبل شخصیت بن گئے ہیں. وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, سب ان کو جاننے لگے. کچھ عرصے کے بعد ابو بکر بن عبد المالی کہتے ہیں کہ اب میرا ٹائم آ گیا یہاں سے جانے کا, مجھے اپنے کاروبار کو دیکھنا. تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں سر, اب آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, ہمارے ان بچوں کا کیا ہوگا. یہ بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں نے اب اپنی زندگی شروع کرنی ہے, کاروبار کو دیکھنا ہے, میں نے شادی کرنی ہے. تو یہ سب بولتے ہیں انہیں کہ ہم آپ کی شادی بھی یہاں کروائیں گے, آپ کو کاروبار بھی کرا کے دیں گے. تو وہ بندہ بولتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر اب جناب دیکھیے, فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں آئی لینڈ کے کہ ہم آپ کی شادی ایک یتیم بچی سے کروائیں گے. وہ یتیم ضرور ہے مگر مالدار ہے. یہ بندہ بولتا ہے کہ جو اللہ کی رضا, جو آپ لوگوں کی مرضی. جب پہلی رات یہ بندہ اس اپنی بیگم کو دیکھتا ہے, اس کے گلے میں وہ ہار جو اس بزرگ کے ہاتھ میں مکہ کی گلی میں تھا. یہ بندہ حیران پریشان, اور پہلی رات ہے, اپنی بیوی سے یہ بات پوچھ بھی نہیں سکتا یہ ہار کہاں سے آیا. بندوں سے بات کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح یہ ہار میں نے بزرگ کو مکے کی گلی میں دیا تھا اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری بیگم کے گلے میں. تو ادھر کے بندے ایک عربی میں کوٹیشن بولتے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ بزرگ کو جس نے ہار دیا تھا کیا وہ شخصیت آپ ہیں. وہ بزرگ مرنے سے پہلے تک یہ بولتے تھے کہ میں ایک شخص سے ملا جو اتنا نیک, پرہیزگار, متقی, جس نے مجھے اس طرح میرا ہار واپس کیا. میں یہ چاہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی اس نوجوان سے ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں وہ بندہ حیران ششدر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا, یہ اللہ کی کیسی پلاننگ تھی میرے لیے. اب دیکھیں وہ بندہ اسٹیبل بھی ہو گیا, اس کو ہار بھی مل گیا, اس کو بیوی بھی مل گئی. کچھ عرصے بعد ان کے حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو میاں بیوی مل کر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم یہ ہار بیچ دیتے ہیں. جب وہ ہار بیچنے جاتے ہیں ان کو اس کی قیمت ملتی ہے 5 لاکھ دینار. کہاں اس کو 500 دینار مل رہے تھے, اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے 500 دینار چھوڑے, اللہ نے اسے 5 لاکھ دینار دیے. اللہ نے اسے بیوی دی, اللہ نے اسے کاروبار دی, اللہ نے اسے اسٹیبل کر دی. یہ واقعہ سنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آج اس رمضان میں آپ عہد کر لیں کہ آپ مایوسی کو کفر جانیں گے. جو مرضی حالات ہوں آپ نے اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے, اپنی عبادتوں کو پرماننٹ کرنا ہے. رمضان کے بعد بھی, رمضان میں بھی میری آپ لوگوں سے بنتی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کیجئے اور مایوسی کو پیچھے دھکیل دیجئے بھلے کیسے بھی حالات ہیں. جب اللہ رب العزت کی ذات مکہ کی گلیوں میں ایک پریشان شخص کو ایک مالی طور پر اس کو بالکل مستحکم کر سکتا ہے تو اللہ آپ کے لیے بھی تمام پریشانیاں حل کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی, عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.